نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 448 448 فصل نحم نویں فصل. خوف اور امید میں کس کو غالب رہنا چاہیے؟ یہ کون سی چیز زیادہ ہونی چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا زیادہ چاہیے یا اللہ سے امیدیں زیادہ رکھنی چاہیے؟ ہر چیز کی فضیلت طلب سعادت پر مدد کرنے کے لحاظ سے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کا قرب. تو ہر وہ چیز جو اس پر مدد کرے وہ فضیلت ہے. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، افضل ہے؟ خوف افضل ہے یا امید افضل ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز افضل ہے جس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق جس سے پیدا ہو، اور جو بھی چیز اس پر مددگار ہو وہی فضیلت والی. اور طلب سعادت کا مطلب کیا ہے؟ خوش قسمتی کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یعنی اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے؟ اس بندے سے جو اس سے ڈرتا ہے. اللہ کے خوف کا ایک دوسرا نام تقوی بھی ہے. تقوی آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت کا نام ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں تقوی کے بہت سارے فائدے بیان ہوئے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کیا کچھ ملتا ہے. مثلا اگر آپ سورۃ الطلاق پڑھیں تو اس میں آپ کو تقوی کے دنیاوی فائدے بھی نظر آئیں گے. مثلا آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں رکھتا. پھر اسی طرح آیت 4 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تم پر اتارا ہے. یعنی اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا. اور پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطاؤں کو دور کر دے گا، اس کی غلطیوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. پھر اسی طرح اور بھی اس صورت میں تقوی کا حکم ہے، جیسے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ سے ڈرو عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے. ایک رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے. یعنی تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ تقوی کہاں سے آتا ہے، قرآن اور رسول کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ کا ڈر جہاں انسان کو آخرت میں فائدہ دیتا ہے وہاں انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدوں کا ذریعہ بنتا ہے اور بہت ساری مشکلات اس سے آسان ہو جاتی. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے ڈر سے بندے کی کھال پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے آندھی میں درخت کے خشک پتے. ابھی فال کا سیزن گزرا ہے اور آپ نے ہوائیں چلتی اور پتے اڑتے دیکھے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر آئندہ اگر موقع ملے تو سوچیں کہ اللہ کے ڈر سے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں، اسی طرح اتر اتر کے پاک میں مل جاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں.
کرنے کو تمہیں خوف کی لہر ہوتی ہے، ایک چل ہوتی ہے جو پورے جسم میں دوڑ جاتی ہے، لیکن اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے، کبھی ہم نے سوچا؟ ایک اور حدیث میں ہے اللہ اس پر کبھی ناراض نہ ہوگا جس میں خوف ہے، یعنی جس انسان کے اندر خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر وقت کتنی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں بندے پر 2 خوف جمع نہ کروں گا اور نہ 2 امن جمع کروں گا۔ اگر دنیا میں وہ مجھ سے بے خوف رہا تو میں قیامت میں اس کو ڈراؤں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں قیامت میں اس کو امن دوں گا۔ یعنی 2 خوف کیسے جمع نہیں ہو سکتے کہ انسان دنیا میں بھی ڈرے اور پھر آخرت میں بھی ڈرے۔ جو دنیا میں ڈرے گا وہ آخرت کے ڈر سے بچ جائے گا، اور اسی طرح 2 امن بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے کہ اگر آپ دنیا میں مزے سے مطمئن بیٹھے ہوئے تو آخرت میں بھی مطمئن رہیں گے۔ تب آپ سوچ لیں کہ کہاں آپ کو کیا کرنا ہے، امن کہاں چاہیے اور ڈرنا کہاں چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کو کبھی آگ نہیں لگے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیا، گویا وہ اللہ کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کہنے والے کی یہ بات کہ خوف افضل ہے یا امید، یہ اسی طرح کی بات ہے کہ روٹی افضل ہے یا پانی، دونوں ہی ضروری ہے نا، دونوں کے بغیر گزارا نہیں، ایک چیز کو بھی نہیں نکال سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جائے بھوکے کے لیے روٹی افضل ہے اور پیاسے کے لیے پانی، اور اگر دونوں جمع ہو تو جس کی زیادہ ضرورت ہو اس کو دیکھا جائے گا، اگر دونوں برابر ہو تو وہ دونوں برابر ہوں گے۔ خوف اور امید دراصل 2 دوائیں ہیں، میڈیسنز ہیں جن سے دلوں کا علاج کیا جاتا ہے، تو ان کی فضیلت بیماری کے مطابق ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بے پرواہی غالب ہو تو خوف افضل ہے، یعنی اگر کسی کے اندر یہ فکر ہی نہیں کہ اللہ اس کو پوچھے گا اور اس کا حساب لے گا تو اس کے لیے پھر خوف زیادہ بہتر ہے علاج کے طور پر۔ اسی طرح اگر بندے پر نافرمانی غالب ہو، یعنی گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہا ہے، تو بھی خوف افضل ہے۔ لیکن اگر مایوسی اور نا امیدی غالب ہو تو امید افضل ہے۔ ویسے یہ بھی جائز ہے کہ مطلقاً کہا جائے خوف افضل ہے، کیونکہ جو چیز خوف کرتی ہے بعض اوقات امید سے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جیسے کہا جائے روٹی اسکنجبین سے افضل ہے، کیونکہ روٹی سے بھوک کا علاج کیا جاتا ہے، اور اسکنجبین سے صفراوی بیماریوں کا، یعنی جن کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں، اور بھوک کی بیماری غالب اور اکثر ہے، یعنی بھوکا تو انسان روز ہوتا ہے اور بیمار کبھی کبھی ہوتا ہے، تو روٹی کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی، یعنی روز ہی ضرورت ہے، چنانچہ اسی لحاظ سے افضل ہے۔ اور جب انسان بیمار ہو تو صحت بھی ضروری ہے، تو اس وقت پھر اسکنجبین بھی ضروری ہے۔ مخلوق کا گناہ اور دھوکے میں مبتلا ہونا عام ہے، یعنی انسان ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی اعتبار سے خوف کا افضل ہونا مانا جائے گا، کیونکہ اگر گناہ کرنے کے بعد ڈر لگ جائے گناہ جھڑ جائیں گے، اور اگر اس وقت انسان سوچے کہ نہیں کوئی بات نہیں اور اس وقت امید لگا بیٹھے تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ اگر ہم خوف اور امید کے مقام کو دیکھیں تو امید افضل ہے، کیونکہ امید اللہ کی رحمت کے سمندر سے تعلق رکھتی ہے اور خوف اللہ کے غضب سے۔ متقی کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف اور امید برابر ہوں، یعنی ایک وقت ایک اور دوسرے وقت دوسرا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو وہ برابر ہو، یعنی ایک ترازو کے 2 پلڑوں میں آدھے آدھے ڈالے جائیں تو برابر کے، یعنی وہ کوئی ایک پلڑا جھکا ہوا نہیں ہوگا، ایک جیسے ہی ہوں گے۔ بعض سلف نے کہا، سلف کون ہوتے؟ ارلی جنریشنز کے لوگ، نیک لوگ جن کی پیروی کی جاتی۔ اگر آواز دی جائے کہ ایک آدمی کے سوا باقی سب جنت میں چلے جائیں گے، یہ کس کا قول تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں ہی نہ۔ اور اگر آواز دی جائے کہ ایک آدمی کے سوا سب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے،
تو مجھے امید ہے کہ شاید وہ آدمی میں ہی ہوں۔ یہ کیفیت مومن متقی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کہا جائے کہ مومن کے دل میں خوف اور امید برابر کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ تقوی کے مقام پر ہے، اس کے دل میں تو امید کو غالب ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کو اپنے عمل کی صحت کا یقین نہیں ہوتا کہ جو کام اس نے کیا ہے وہ واقعی ٹھیک سے کیا ہے۔ ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا پتہ نہیں ٹھیک پڑھی ہے کہ نہیں۔ ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ دل میں خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوا کہ، قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی غلطی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ کوئی کام ہو چھوٹا یا بڑا کر کے چین نہیں آتا کہ ہاں ہم کر لیا اور پاس ہو گئے۔ اس کی مثال اس آدمی کی سی ہوتی ہے جو بیج ڈالے لیکن اس کی جنس اسے معلوم نہ ہو کہ کس کوالٹی کا یا کس درجے کا بیج ہے، اور نہ زمین کے مزاج کا پتہ ہو، یہ بھی نہ پتہ ہو کہ زمین کیسی ہے۔ تو بیج ایمان ہے، اور اس کی صحت کی شرطیں بڑی باریک ہیں کہ ایمان صحیح ہے یا نہیں، اور زمین دل ہے، اور اس کا ناپاک اور پاک ہونا پوشیدہ امور ہے کہ ہمارا دل پاک ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے دعوے مت کرو کہ ہم بہت پاکیزہ دل کے مالک ہیں، لا تزکوا انفسکم۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل بڑا اچھا، ظاہر نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑے۔ اخلاق کی صفتیں بہت مخفی ہیں، اخلاق کی صفتیں بہت چھپی ہوئی ہیں، یعنی اخلاق صرف ظاہری چند اعمال کا نام نہیں ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کو آپ صرف سینس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، یقینی طور پر ان کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی آپ ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے مومن کے قلب پر خوف کا غلبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو کام میں نے کیا ہے کس درجے کا ہے۔ اس کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ ان کو خوف تھا کہ ان کے عیب ان سے پوشیدہ نہ رہ گئے ہوں۔ ان کا خوف کیا تھا کہ ہماری کچھ غلطیاں ہم سے چھپی ہوئی نہ رہ گئی کہ جنہیں ہم غلطیاں سمجھے ہی نہ، کیونکہ بعض اوقات کو بتانے بھی لگتا تو ہم اتنے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرنے دیتے دوسرے کو۔ بہرحال اچھا خوف وہی ہے جو عمل پر آمادہ کرے اور دنیا کی طرف مائل ہونے سے دل میں بے چینی پیدا کر دے، کہ جو ہی انسان دنیا کی طرف زیادہ مائل ہو دل سے چین اٹھ جائے، خوش نہ ہو۔ ہاں، موت آنے کے وقت انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ امید غالب ہو، کیونکہ خوف تو کوڑا ہے جو عمل پر آمادہ کرنے والا ہے، اور اب عمل کا وقت نہیں ہے، یعنی موت کے وقت۔ اب تو خوف سے سوائے دل کی رگ کاٹنے کے اور کوئی فائدہ نہ ہوگا، یعنی ڈر کے موت آ جائے انسان کو، ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ البتہ اس حال میں امید اس کے دل کو طاقت دے گی اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب بنا دے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ کہ جب مومن کی روح لی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ فوراً کیا چاہتا ہے کہ اب جلدی سے ملاقات ہو جائے، یعنی جب اسے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر اس کا دل اور کیا چاہے گا، اس دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہے جو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، عظیم الشان ذات۔ اگر انسانوں میں سے بھی کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کبھی بھی اس سے نہیں ملنا چاہیں گے۔ آپ کے دل میں بھی اسی کی ملاقات کا شوق ہوگا جو آپ سے ملنا چاہے۔ کسی کو لائق نہیں کہ اللہ کی محبت کے سوا کسی اور حالت میں دنیا کو چھوڑ کر جائے۔ سب کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی اچھی امید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی موت کے وقت حاضرین سے کہا، یعنی جو لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے رخصت کی حدیثیں سناؤ تاکہ میں اللہ سے حسن ظن کی حالت میں ملاقات کروں، یعنی ایسی حدیثیں بتاؤ کہ جس سے میرے دل میں اللہ کی رحمت اور اللہ سے امید کا خیال دل میں آئے، کیونکہ دنیا سے رخصت ہوں تو اچھے خیال اور اچھے گمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی ہی کیفیت پیدا کرے کہ زندگی میں ہم ڈرتے رہیں اور موت کے وقت اللہ سے اچھا گمان لے کر دل میں رخصت ہوں۔ جی، اب آپ لوگوں کی باری، کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس لیسن سے یہ سیکھا ہے کہ خوف اور امید میں وہی شخص رہتا ہے
جو رہتا تو دنیا میں ہے لیکن دل اس کا آخرت میں اٹکا ہوتا ہے. بالکل، آخرت سامنے ہوگی تو ہی خوف رہے گا. اور جو آخری لائن ہے کہ حضرت سلمان تیمی نے اپنی موت کے وقت رخصت کی حدیثیں سنی تھی، تو یہ وہی شخص خواہش کر سکتا ہے کہ جس نے آخری وقت کی احادیث پہلے سے سنی ہو اور اس کے ذہن میں ہو کہ موت کے وقت میں نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں. جو اپنی زندگی میں ان کو سن لے گا پھر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ کلمات اپنی زبان سے نہیں تو دوسروں کے ذریعے سنوا دیں گے. بالکل، اور اگر آپ زندگی میں دوسروں کو سناتے رہے تو موت کے وقت لوگ آپ کو سنا دیں گے. السلام علیکم. مجھے اس لیسن میں جو بات بہت زیادہ کلک کی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا جنرلی، وہ ہم لوگوں کی تنقید سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہمیں واقعی آخرت کا شوق ہو اور ہم اللہ سے اچھا ایک سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں اور اللہ سے پوری امید میں ملنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ہم کسی کے بھی کرٹیسزم کو ویلکم کریں گے کہ ٹھیک ہے، شکر ہے کہ ہمیں یہ اپنا ایپ پتہ چل گیا اور اب ہم اس کو کریکٹ کر لیں. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں قرآن اور حدیث کی جو ایک کمپلیٹ اسٹڈی ہے نا، وہ اس کی امپورٹنس میرے ذہن میں بہت بنی. کیونکہ جب تک آپ سلیکٹڈ آیتیں پڑھتے رہیں یا سلیکٹڈ احادیث کو سن کے صرف آپ خوش ہوتے رہیں کہ آپ فوراً ایک سمجھنے لگتے ہیں نا قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ یہ سب وعدے ہمارے لیے ہیں اور یہ سب امیدیں ہمارے لیے ہیں، تو بیلنس کر کے اور پورا ایک کمپلیٹ پکچر، جیسے قرآن میں بھی جنت اور دوزخ کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو ہم وہ جب جنت کی آیت ہوتی ہے اس وقت تو بہت ہمارا دل ایک دم کھل جاتا ہے اور ہم خوش ہونے لگتے ہیں، لیکن دوزخ کی آیتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے لیے ہیں. تو آئی تھنک کہ جتنا خوف یہاں پر ہم اس کا ڈیولپ کر لیں، جیسے روٹی کی فکر ہم زیادہ کریں گے اور سکنجبین جو ہے وہ کبھی کبھی بنائیں گے، تو اسی ریشو سے آئی تھنک کہ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا نا جس چیز کی ضرورت ہو اس کو اپنانا ہے، تو مجھے یوں لگا کہ جس طرح غلطی کرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور نیکی کرتے وقت اس کی امید دل میں رکھنی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ نیکی کر کے بھی خوف زیادہ رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تاکہ پھر ایک دفعہ اور بھی کر لوں. السلام علیکم. یہ آج کا لیسن پڑھ کے جو مجھے فیل ہوا کہ جو انسان آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دے اور دنیا کو معمولی سمجھے، میرا خیال ہے اسی کے اندر یہ خوف کی کیفیت اور امید کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں زیادہ گم ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ انسان کوئی اس کیفیت سے یہ تو اس دل کی باتیں ہیں نا جو جاگتا ہو. جی جو غافل دل ہو اس میں نہ تو خوف ہوگا اور نہ کوئی امید ہوگی اور نہ اللہ کا خیال ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے شروع میں کہا ہے کہ ہر چیز کی فضیلت طلب سعادت پر مدد کرنے کے لحاظ سے ہے. اور سادہ جو خوف اور امید کا مجھے اگزامپل یہ بھی ہو رہی تھی کہ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک خوف لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ ایک امید میں بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں صحیح سلامت باہر آ جاؤں یا ٹھیک ہو کر واپس آ جاؤں. جیسے اگر ہم روٹی بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ پیڑا گول ہوگا کہ نہیں ہوگا، روٹی گول بنے گی کہ نہیں بنے گی، پھولے گی کہ. تو ہر کام میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ خوف ہر چیز میں ہمارے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن ایک امید بھی ہوتی ہے کہ چلیں اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ. تو اگر ہم کوئی غلط کام کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا وہ ہونا چاہیے کہ اگلی دفعہ جو ہے اس کام کو ہم اور بہتر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں. بالکل، لیکن ہمارا یہ خوف اور امید دنیاوی کاموں کے ساتھ تو ہوتی ہے، مگر اس کا ہمیں اس کو چینلائز کرنا ہے اور ان ساری کیفیات کو آخرت سے منسوب کر لینا ہے. السلام علیکم. تازہ مجھے جو آج کے لیکچر سے پتہ چلا کہ فیلنگز کے لیے بھی بہترین حکمت کی ضرورت ہے، یعنی پاور آف ڈیسیژن کہ کس وقت کون سا احساس آپ کے اوپر غالب رہے. تو یہ جو پاور آف ڈیسیژن ہے اس کے لیے بنیادی طور پر اس علم کی جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور اللہ جڑا رکھے وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری بالکل. فیلنگز آٹومیٹیکلی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غالب کر دیں. اسی لیے کہا گیا نا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. السلام علیکم استاذہ. مجھے جو بات اس میں لگی ہے وہ یہ کہ جب میں یعنی مجھے پہلے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کریں گے یا نہیں، اتنی بے پرواہی میں نے زندگی گزاری ہے. اور سیکنڈلی جب میں کوئی عمل کر لیتی تھی پھر مجھے فکر لگی رہتی تھی پتہ نہیں یہ قبول ہوا ہے یا نہیں. تو آج مجھے ہوا ہے کہ ہمیں خواہش وہ ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کر لیں گے، یعنی کہ خوف ہی نہیں کہ امید بھی ہونی چاہیے. بالکل، دونوں ہی ضروری ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں جو برابر پہ ہوں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام.
جی استاذہ، مجھے یہ پڑھ کے لگ رہا تھا کہ دنیا میں عمل کی بہتری کے لیے خوف بہت ضروری ہے. یعنی بعض اوقات لگتا ہے کہ خوف ہی وہ فورس ہے جو ہماری عمل کو کریکٹ کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف امید جب ہوتی ہے تو ہم عمل میں اتنی بہتری نہیں آتی، لیکن خوف جو ہے وہ عمل کو بہتر کرتا ہے. لیکن امید جو ہے وہ پھر آخرت کی جو جزا ہے اس کے لیے ضروری ہے. یعنی امید انسان کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہے. تازہ ایک اور بات یہ تھی کہ شروع میں جو ایک حدیث تھی کہ اللہ اس پر کبھی ناراض نہ ہوگا جس میں خوف ہے. تو جیسے مثلا انسان کسی غلط کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کام کو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور خوف نہیں ہوتا، صرف یہ ایک خوف ہوتا ہے. لیکن جب وہ مائل ہوا ہوتا ہے تو اس وقت چاہے وہ عملی طور پر اس کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو، لیکن اگر اس کے متعلق جیسے سوچتا ہے یا اس کو شیطان بہکاوا دیتا ہے تو اس وقت کا جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے، کیا اس پہ بھی ناراضگی نہیں ہوگی اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. نہیں یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد آپ سے کوشچن تھا کہ جیسے اگر مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ مجھے خوف اللہ تعالیٰ کا غالب رہے میرے پہ تو میری بہتری آ سکتی ہے، مگر یہ جو خوف ہوتا ہے یہ صرف ٹیمپریرلی ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. آیات سنتے ہیں ہم لوگ، کچھ دیر تک ہوتا ہے، اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد وہ فیلنگس جو ہیں وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پھر یہ کہ دوبارہ پھر آیات سننی چاہیے. دل کی حالت ایک جیسی رہ ہی نہیں سکتی، اسی لیے مسلسل قرآن سے تعلق ضروری ہے. جیسے وہ ایک صحابی نے کہا تھا نا، نافقہ حنظلہ، حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت اور ہوتی، گھر جاتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے، تو کیا یہ منافقت نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہر وقت صرف خوف میں رہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر میں ایک وقت میں تو بہت سارا خوف آ جائے، جیسے بعض لوگوں کو حال پڑ جاتا ہے اور وہ بے ہوش تک ہو جاتے ہیں، وہ بھی مطلوب نہیں ہے. اور دوسرے وقت میں یہ ہے کہ ٹھٹے مار کے ہنسنا شروع کر دے اور اس کو بالکل ہی غافل ہو جائے. تو اس معاملے میں اعتدال بے حد ضروری ہے. اور خوف سے مراد یہ بھی نہیں کہ انسان صرف رونی شکل بنا کے پھرے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کے اندر ہمیشہ ایک فکر مندی رہے، اور ہر وقت وہ خوف انسان کو ہر وقت اپنے احتساب پر مجبور کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا میری نیت درست ہے، کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کرے گی، یا جو میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں کیا وہ اخلاص پر مبنی ہے. تو یہ خوف کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ یہ اسی وجہ سے کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سیدھے رہیں اور جو کر رہے ہیں اس کا ناپ تول خود بھی کرتے رہیں، اس کا حساب خود بھی کرتے رہیں. یعنی اپنے محاسبے کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ سب کچھ بے حد ضروری ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو اکثر اتنا خوف نہیں آتا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پاس بیٹھے جنہیں خوف آتا ہو تو پھر وہ آپ کو بھی دلا دیں گے. غافل لوگوں کے پاس نہ بیٹھے. لیکن استاذہ ان کو بتانے کے لیے ان کے پاس بیٹھنا بھی پڑتا ہے. ہاں تو کم بیٹھے نا، پہلے اپنی فکر کر لیں. ایسا نہ ہو کہ غافلوں کا اثر ہم پہ پڑ جائے، اور تو اتنا ہی رکھیں ان سے تعلق جس سے ہم نہ بگڑ جائیں، کیونکہ دوستی کا بہت اثر ہوتا ہے. جیسے لوگوں کی کمپنی میں آپ ہوں گے وہی آپ کے اوپر رنگ چھا جائے گا. السلام علیکم. جیسے آپ نے کہا کہ جو خوف ہے، جو انسان اللہ سے اس دنیا میں ڈرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں خوف زدہ نہیں کرے گا. تو جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایسی فیلنگز ہے جو صرف ایک متقی شخص کے دل کی پیداوار ہے. کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ فیلنگز آئے اور وہ کوئی غلط کام کرے. یہ جیسے القا نہیں ہوتا، جیسے وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اللہ فوراً اس کا صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، اللہ اس کا راستہ درست کر دیتا ہے، اللہ اس کو بتاتا ہے کہ ایسے مت کرو، یہ غلط ہے. یہی خوف ہے. اور یہ جو امید ہے، امید ہم کو زندہ رکھتی ہے، الائیو رکھتی ہے کہ ہم نے اچھے ڈیڈز کرنے، ہم نے وہ اعمال اللہ کے پاس لے کے جانے جو ہمیں جنت کا حقدار کر دیں. تو یہ خوف اور یہ جو امید ہے یہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں. یعنی اگر خوف ہوگا تو آپ کو امید بھی ہوگی، خوف ہوگا آپ اللہ سے ڈرو گے، صحیح کام کرو گے، اور وہ جو آپ کے صحیح اعمال ہیں وہ آپ کو جنت کا حقدار کر دیں. جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہر کیفیت میں پھر اس کو تھام لیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو پھر ایسے القاء کرتا رہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. ایک بات شیئر کرنی تھی اسی سے ریلیٹڈ. میں نے چھوٹے سے بچوں کو بات کرتے سنا. ایک بچہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، تو ان میں سے 2-3 بچے کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں ڈرتے. ایک بچہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں نا. دوسرا بچہ جو پڑھا تھا وہ کہتا ہے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ کیوں اللہ میں ہمیں ٹافیز دیتے ہیں، چاکلیٹس دیتے ہیں، ہم کیوں اللہ سے ڈریں. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہمیں بچوں کے ذہن میں کیا پکچر اللہ کی پورٹری کرنی چاہیے، یعنی رحمان کی یا وہ رحم والی کی امید والی بات. دونوں چیزیں. ڈومیننٹ کون سی ہونی چاہیے؟ جو ہم نے پڑھا ہے ڈومیننٹ خوف ہونا چاہیے، کیونکہ خوف ہی بندے کو سیدھا رکھتا ہے، بچہ ہو کے بڑا ہو. ہم اس کے بغیر سیدھے ہونے والے ہیں ہی نہیں. لیکن یہ بھی تو بات ہوتی ہے نا، انسان اس کی زیادہ مانتا ہے جس سے محبت کی زیادہ امید ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر بونس میں مل جائے گی نا انشاءاللہ. استاذہ ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پریکٹیکل ٹپ بتائیے کہ ہم اپنے دلوں کی حالت کو واقعی ٹٹول سکیں صحیح معنوں میں. بس تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اور اللہ سے یعنی کہ ہر دن میں کچھ نہ کچھ لمحے ایسے ہونے چاہیے لوگوں سے ہٹ کر الگ، کہ جس میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، رو کر اللہ سے بات کریں، اور جو بھی کوئی پرابلم ہو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ پھر وہ کنیکشن ہو جائے گا بحال. چند لمحے اپنے ذات کے لیے ضرور نکالیں کہ جس میں آپ ہو اور آپ کا رب ہو، لا شریک اللہ، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو. چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنا خوف اور اپنی امید دے، اور اللہ سے آپ سب کا اور ہم سب کا بھی مضبوط تعلق ہو، تاکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو اللہ ہمارے اندر ویسی خشیت پیدا کر دے. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی. علم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ علم حاصل کرتے رہیں گے تو آپ دوسروں کے فائدے کے بھی بن جائیں گے، اور ایسا درخت بن جائیں گے کہ جو پھلدار ہوگا. تو اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.